معروف کلام پڑھا کرو، کیونکہ آپ کے جو کلام ہے نا یہ لوگوں کی سوچوں پہ بڑا اثر چھوڑتے ہیں، یہ لوگوں کی سوچوں پہ بڑا اثر چھوڑتے ہیں۔ اب کیا ہے، کیونکہ اب کلام ہی یہ چل رہا ہے، سونا آیا ہے تے سج گئے نے گلیاں بازار، ہن پھر کی ہودا اثر ہے، وہ گلیاں بازار ہی سجن ڈے نے، اسی کوئی بھی نہیں سجن ڈے۔ اب حقیقت ہے بھائی، جو بات میں تو کروں گا۔ اور میں نے رات کو پنڈی میں بھی چاروں جگہ یہ پوچھا، چاروں جگہ ماشاءاللہ اسی طرح میں نے سب کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو آپ نے جو لڑیاں لگائی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ جی ہم نے بازار سے لی۔ میں نے جی بازار والے نے کس سے لی ہیں؟ جس نے ڈیلر سے لی۔ میں نے کہا جی ڈیلر نے کہاں سے منگوائی ہیں؟ اس نے کہا جی چائنا سے۔ تو میں یار پھر میلاد کا مزہ تو نہ آیا، چائنا والی لگ گئی، مدینہ والی اتر گئی، یہ تو نہ مزہ ہوا۔ ہاں جی یہ نہیں مزہ کوئی کہ چائنا والی لگ گئی ہیں، یہ کیا مزہ ہوا؟ چائنا والی لگ گئی، مدینے والی نہیں لگی، اتر گئی، یہ تو نہ مزہ آیا۔ نہیں حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کروں گا، چائنا والی بھی لگاؤ اور مدینے والی بھی لگاؤ۔ اور آپ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جا کے بابوں سے پتہ چلتی ہیں۔ حضرت یہ انڈیا کے شاعر ہوئے ہیں، میں نے بس ایک دو بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی کو بیاض مل جائے، پتہ چلے وہ ربائی تھی کیا۔ مرزا بیدر یہ انڈیا کے شاعر ہوئے ہیں، میں ملی نہیں، اللہ کرے مل جائے۔ وہ لکھا ہے کہ انہوں نے نا ایک ربائی لکھی ہے حضرت اسی انداز پہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمال، اسی انداز میں انہوں نے کو ربائی لکھی۔ اور وہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا یہ افغانستان تک گئی، وہاں کابل میں ایک نوجوان نے یہ ربائی پڑھی اور اس کے دل میں خیال آیا یار ویکھنا چاہیے بندے کو، حضور دا عاشق ہی لگتا ہے۔ اور وہ لکھا ہے کہ وہ بیچارہ کابل سے چلا اور دہلی آیا، پی آئی اے کا تو نام و نشان کوئی نہیں تھا، ٹیوٹا بھی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے آیا ہوگا وہ دیوانہ۔ وہ لکھا ہے کہ جب دہلی پہنچا نا اور دہلی کے مرکزی دروازے پہ آ کے نا اس نے کسی بندے کو یہ ربائی سنا کے پوچھا کہ میں نے اس بندے سے ملنا، تو اس وقت مرزا بیدل نہ بیٹھے داڑھی اتروا رہے تھے، تو بندہ آگے سے کہتا ہے جی جنہوں تسی ملنا ہو بیٹھ کے داڑھی لوان دے۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ خطا پہ ہیں، یہ جس نے ربائی لکھی اس نے کہا میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، دل کیا انہیں ملنا، چلیے واپس اتنی دور آیا تھے، نکلے مغرو کی، پھر دل میں خیال نہیں ملتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ جب وہ دیوانہ پہنچا نا تو اس وقت جو نائی تھا نا وہ اس کے چہرے پہ اس طرح چلا رہا تھا، ظاہر دل ٹوٹا تھا، بڑا جذباتی تھا، وہ بڑا جذباتی ہو کے کہتا ہے مرزا ریشم تراشی، وہ مرزا داڑھی لوانڈے ہیں، انداز بڑا جذباتی تھا نا، تو آگے سے مرزا اس کو کہتے ہیں مرزا بیدل، او بھائی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہے، تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا۔ لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کو خاص تھا، وہ کہتا ہے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے دل کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے حضرت جی میں آپ سے کہوں گا اگر میلاد کا صحیح مزہ لینا ہے تو چائنا والی بھی لگاؤ اور مدینے والی بھی لگاؤ، یہ ضرورت ہے حضرت۔ اور میں نے کہا نا صوفیوں کے جملے ہمیشہ کڑوے ہوتے ہیں، اس لیے پھر وہ بیچارے تنقید کا سامنا بھی ان کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جب کسی صوفی نے یہ فکرہ لکھا تھا نا تو تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تب دیے جلائے جاتے تھے، تو پھر اس نے بڑے دکھ سے ایک فکرہ لکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے، نہیں ہے، باہر بھی لگاؤ اور اندر بھی لگاؤ۔ اور آج حضرت ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے اس بات کی کہ باہر بھی لائٹیں لگیں اور اندر بھی لائٹیں لگیں، کیونکہ لائٹیں باہر ہی ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اندر کے لیے کیا الفاظ بولوں کہ اندر کے حالات بڑے سخت ہیں۔ نہیں حضرت اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارا جو رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے روحانی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اس رشتے کو مضبوط کریں حضرت جی۔ نہیں اور میں پھر اس پہ سب کو یہی کہتا ہوں حضرت جی سجاؤ بھی تھے سجو بھی، ہم سجا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ دیکھیں نا یہ سجے بیٹھے ہیں حضرت جی، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے یہ سارے سجے بیٹھے ہیں، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں حضرت جی، سجاؤ بھی اور سجو بھی حضرت۔ اور میں بس اب وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ، اور میں آپ کو دو تین بس باتیں میں کر کے گوش گزار چاہوں گا، اور اللہ کرے حضرت یہ رنگ ہم سب میں چڑھ جائیں کیونکہ وہ کس طرح سجے ہوئے تھے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا، حضور نے پردہ فرما لیا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
खलीफा रसूल ठहरे। तो जो जगह आपके लिए मुकर्रर की गई थी ना, वहां बैठे हुए थे। आया एक बच्ची आ गई और उसने आके ना रोना शुरू कर दिया। आपने उससे पूछा क्यों रो रही है? वो कहती मैं इसलिए रो रही हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह यही है तो फिर तुझे क्या बताऊं कि इस वक्त कल्ब अबू बकर का क्या हाल है। वो कहती नहीं एक और वजह भी है रोने की। आपने पूछा वो क्या है? वो कहती है मैं यतीम, मेरी माँ भी इंतकाल कर गई है, मेरी एक दादी है जो आंखों से ना बीना है, हमारी बकरियां हैं, उनका दूध बेच के ना हम गुजर बसर करते हैं। मेरी जो दादी है वो दूध निकाल नहीं सकती, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मुझसे निकलेगा नहीं। रो इसलिए रही हूँ कि जब तक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपनी हयात ज़ाहरी के साथ हम में मौजूद थे ना, अब रोज तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। ये रंग कहाँ है? ये रंग कहाँ गए? यहाँ तो जिसको हाथ लगाओ हर बंदा ही गुस्से में है। क्यों? क्योंकि हज़रत जी हमने सजा तो लिया, हम सजे नहीं कोई भी। कहा जब तक हुजूर अपनी हयात ज़ाहरी के साथ मौजूद थे ना, अब रोज तशरीफ लाया करते थे और हमें यार जरा शान देखो है महबूब, अगर आपको बनाना ना होता हमने अपना रब होने जाहिर नहीं करना था। शान तो देखो यार। पर मैं जब तक मौजूद थे ज़ाहरी हयात तैयबा के साथ रोज तशरीफ लाया करते थे और दूध निकाल के दिया करते थे। अब मैं इसलिए रो रही हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया, अब दूध कौन निकाला करेगा? हैं जरा सुनो यारे गार व यारे मिज़ार, आप ही रो पड़े। और आपने फरमाया बेटी घबरा ना, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया लेकिन अबू बकर जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध आके अबू बकर निकाला करेगा। अल्लाह जन्नती जन्नती। इसलिए जरा जी कोशिश करिए कि सजाइए भी और सजिए। ये जो काम रुक गया ना जरा जी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम सजा तो रहे हैं, हम सज नहीं रहे। हजरत बायजीद मुस्तामी अलैहिर्रहमत, मैंने पढ़ा है कि हजरत ने सारी रात क़याम फरमाया करते थे। रात पवे ते बेदर्दानू ओ नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी पई सुतियां आण जगावे। हज़रत जी दुआ किया करो अल्लाह में भी जागने की तौफीक अता फरमाए। आपका काम दुआ करना है, बाकी हज़रत जी ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, फिर जगाते हैं। हज़रत जी हमारे एक बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं हज़रत मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप फरमाते हैं मैंने ना एक लोंडी खरीदी, कहते हैं मैं उसको घर लाया, मैंने सारा घर दिखाया, मैंने कहा ये कमरा भी तू रख सकती है, ये भी तू रख सकती है, ये भी तू रख सकती है। अब फरमाते एक कमरा था जिसमें घर का कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था। कहती मुझे कहने लगी जी मैंने ये रखना है। अब फरमाते मैंने उसको कहा इतने इतने सोने कमरे हैं तो वो छोड़ के ये रख रही है। तो अब फरमाते वो आगे से मुझे कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसी ने कहा कि कमरे सामान से सोने होते हैं, कमरे तो यार के नाम से सोने होते हैं। मैं जहाँ भी रहूंगी अपने यार का नाम लूंगी, कमरे सोने हो जाए। फरमाते हैरान मैं हुआ, एक लोंडी और इतनी बारीक बात। अब फरमाते मैंने कहा एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली है, किसी आलिम से सुना होगा इसने, उसने मुझे भी कह दिया। कहते बस वक्त गुजरता गया, उसके बाद बस काम से काम बस। कहते एक रात क्या हुआ, मुझे पेशाब की आदत हुई, और कहते जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरा ना तो क्या देखता हूं, उसके कमरे से रोने की आवाज आ रही है। कहते मैंने कहा कहीं उसको कोई तकलीफ ही ना हो। कहते मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखा तो क्या देखता हूं, कोई दर्द से नहीं रो रही, वो मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान करीम पढ़ते रो रही है। और हज़रत जी क्या लुत्फ होगा है सरगी के वक्त कुरान करीम पढ़ने का है।
آپ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. آپ فرماتے میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو کتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا ہوا ہے. آپ فرماتے وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. آپ فرماتے جب صبح کا وقت آئے نا مناجات کا وقت، تو وہ دعا کیا کرتی ہے، مختصر کروں گا. یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ یہ مضمون قرآن کریم میں موجود ہے، یحبہم و یحبونہ. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے تیرے معاملات ذرا مضبوط ہیں لیکن اپنے الفاظ واپس لے، اور اس طرح نہ کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. آپ فرماتے ہو آگے سے کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن میں اپنی بات پہ ابھی بھی پکی ہوں، اور میں یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے پھر میں نے کہا میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. آپ فرماتے ہو آگے سے مجھے رو کے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، وہ محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. آپ دعا کیا کرو یا اللہ توفیق دے، پھر وہ جگائے گا تمہیں بھی. ہاں آپ ہی بھائی کتے اٹھیا جاندہ ہے، وہی اٹھتا ہے جس کو وہ اٹھاتے ہیں. لیکن آپ دعا تو کریں نا حضرت، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں. وہ محمد حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے. ایک رات کیا ہوا، ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ حضرت ان کے خشوع خضوع اتنے مضبوط تھے کہ میں کہتا ہوں لاکھ بچے بھی مل کے روئیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا حضرت. لیکن دل اس لیے گھبرا رہا تھا کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے. لیکن بڑے محتاط لوگ تھے حضرت. وہ رات کو آپ نہیں گئے، صبح نماز فجر پڑھ کے جب مستعام والے اٹھ گئے گہما گہمی ہوئی، آپ نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ ایک عورت نکلی. آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے میرے خاوند تجارت کی غرض سے بڑی دور گئے ہوئے، جو وقت دے کے گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکے. آپ فرماتے میں نے پوچھا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، کیا وجہ ہوئی؟ وہ کہنے لگی میرے خاوند آ نہیں سکے اور ان کی غیر موجودگی میں میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور جو وہ خرچہ دے کے گئے تھے نا وہ ختم ہو گیا، اور اب حال یہ ہے کہ رات کو دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. ساری رات بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا ہے. یہ تھے وہ لوگ حضرت جی جو سجاتے بھی تھے جو سجتے بھی تھے حضرت. آپ اسی ٹائم بازار گئے، جو ضرورت کی اشیاء تھی سب خرید کر لا کے دی. پر میں بھی خیال رکھوں گا لیکن تجھے ضرورت پڑے نا تو نے بھی بلا جھجک مجھے پیغام بھیجنا ہے، میں پورا دھیان رکھوں گا. وقت گزر گیا، خامن واپس آ گیا. اس نے آ کے پہلا سوال یہ کیا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک رات ہوئی تھی پھر نہیں ہوئی. اس نے کہا ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا اس دن یہ کیفیت تھی کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. بچہ ساری رات اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا، لیکن اگلے دن آ کر حضرت بایزید نے دروازے پہ دستک دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. وہ کہتا چلو پھر میں ذرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضرت کے پاس آیا شکریہ ادا کرنے. حضرت شکریہ، آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کا میرے گھر کا بڑا دھیان رکھا. آپ آگے سے رو پڑے. آپ نے فرمایا یار شکریہ چھوڑ، میں نے یہ سب کو شکریہ کے لیے نہیں کیا تھا، بس تو ایک کام کر، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے. وہ حیران ہو گیا، حضرت جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو شکریہ کو چھوڑ، وہ جو ایک رات بچہ رویا تھا نا تو اس کے لیے مجھے معاف کر. بتا معاف کر دیا؟ وہ بھی رو پڑا، حضرت جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے صحابہ سے سنا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے ہمیں گما ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. میں نفل پڑھتا رہا اور ساری رات تیرا بچہ روتا رہا، تو پہلے مجھے بتا تو نے معاف کر دیا؟ وہ آگے سے رو کے عرض کرتا ہے حضور معافی کو آپ بھی چھوڑیں اور پہلے اس طرح کریں کہ کلمہ پڑھا کہ مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں. سجے بھی اور سجائیں بھی، سجائیں بھی اور سجے بھی، کیونکہ ہم سجا رہے ہیں، ہم سج نہیں رہے حضرت. یاد رکھیے گا حضرت حضور نبی علیہ السلام کی جو خوشی ہے وہ سجانے میں بھی ہے اور وہ سجنے میں بھی ہے حضرت. اور آپ سج کے تو دیکھیں حضرت جی، پھر دیکھیں تو صحیح کیا کرم ہوتا ہے، کیا فضل ہوتا ہے حضرت. صرف کمی یہی ہے حضرت کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے مندل ہی نہیں.
صرف حضرت جی معاملے تھوڑے اس سمت چل نکلے. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی، بس میں اسی پہ بات کو سمیٹوں گا. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند اکبر کہتے میں جب حاضر ہوا نا بابو سلام سے اندر داخل ہوا. اب وہاں بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے نہ سلام پیش کروں. اب فرماتے میری بھی یہ کیفیت تھی، لیکن ساتھ ایک اور رنگ بھی تھا. وہ کیا؟ فرماتے میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ بس جاؤں اور جا کر سلام پیش کروں، لیکن کہتے حضور نبی علیہ السلام کا حکم وہاں کیا تھا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور وقت بھی ہو اور تم وضو میں بھی ہو تو پہلے آ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرو. کہتے ایک دل کہے کہ پہلے جاؤں، ایک دل کہے کہ نفل پڑھوں، کبھی دل کرے وہ جاؤں. پھر آپ فرماتے میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی خواہش کو ختم کیا اور محبوب کی مرضی پہ چلا. اور آپ فرماتے میں نے ریاض الجنہ شریف میں 2 نفل پڑھے. اور آپ فرماتے پھر اس رنگ کیا لگا؟ آپ فرماتے جیسے میں نے سلام پھیری اور نماز ختم کی تو کیا سنتا ہوں کہ مزار انور سے آواز آ رہی ہے محمد معصوم جلدی آ، میں تجھ سے بھی زیادہ تیرا مشتاق ہوں. یہ رنگ حضرت جی تب بھی لگیں گے جب ہم صرف سجائیں گے نہیں، ہم سجیں گے بھی حضرت. ٹھیک ہے جی، اللہ رحم فرمائے. میں اسی پہ بات کو ختم کروں گا کہ 12 بیر باری پھیر نہ کڑی ہوں دردہ کوڑا. یہ کوڑا ہی حضرت جی جس نے دور کر دیا. اگر یہ کوڑا نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا ہو حضرت جی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا ہے. یہ جو جلالی صاحب والا معاملہ چل رہا ہے یہ بھی رنگ ہے حضرت. پتہ نہیں کیا کیا عطائیں ہونی ہیں حضرت. اس قید نے پتہ نہیں حضرت کو اور کیا کیا مقامات عطا فرمانے. باقی تو حضور کے غلاموں کے بڑے رنگ ہوتے ہیں. یہ چلو یہ بھی بات پیچھے سے ہی آئی ہے، چلو میں دیکھ کے بھی اس پہ بات کروں. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دوران خطاب نا کو بغداد شریف کے کوئی عالم دین تھے، انہوں نے ہارون کے لیے بڑے سخت فکرے بولے. وہ آ کے ایجنسیوں نے خبر دے دی کہ حضرت مولوی صاحب نے جمعہ چوک تاڑے دل آیا. اس نے کہا پھڑ کے لیا مولوی، اور وہ لے آئے. میں نے پڑھا ہے کہ اس نے قید خانے میں نہیں ایک ڈبے میں بند کیا جس میں بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا. 1-2 دن میں بابا جی لگے جائیں گے. امام یافعی نے لکھا ہے جب صبح ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو کسی سپاہی نے آ کر خبر دی حضور بڑے مولوی اور ڈبے چ نہیں ہیں بند کیتے. انہوں نے کہا تو باہر باغ چ پھرن دے. اچھا. اس نے کہا کہ حضرت کا مرید نہ ہو میری سپاہ میں. انہوں نے کہا جاؤ بابے ہرن بلا کے لے آؤ. وہ بلا کے لائے. اب ہارون نہ بابا جی سے پوچھتا ہے بابا جی آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ وہ آگے سے کہنے لگے جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. وہ پھر پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ فرمانے لگے جو مجھے باغ میں لے کے گیا. اب ہارون پڑھا لکھا آدمی تھا، بات اسے بھی سمجھ آ گئی. وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا ہارون کہتا ہے وہ یہ کتنی عجیب بات ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. وہ لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر اس کو کہتا جو میرا شاہی گھوڑا ہے نا، جو میرا شاہی گھوڑا ہے وہ لے کے آؤ اور بابا جی کو گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ پیچھے یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی. حضرت ہے پتہ نہیں حضرت جی کیا عطائیں ہونی ہیں، کیا کیا دینا ہے انہوں نے. باقی انشاءاللہ وقت تو مشکل ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے حضرت. ملک پاکستان عوامی اہل سنت کی کثرت، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت دعا کرو حضرت اتحاد ہو حضرت، ہم ایک ہوں حضرت، اس وقت ضرورت ہے حضرت. اور اللہ معاف فرمائے ہم جو دیکھ رہے ہیں نا یا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے
یہ ہمارے ملک پاکستان میں عراق والے حالات پیدا کرنے لگے، کیونکہ عراق میں بھی اسی طرح ہوا تھا، عوام اہل سنت بیوروکریسی رافضی ساری ہے، اور آج بھی پھر وہی رنگار ہے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر کی کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن، یہ حضور کا دیش ہے، انشاءاللہ اس کی سطح کہہ رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح نظر ہے قبلہ، میں نے خود اس مجذوب کی زیارت کی ہے، میں نے خود ان کی زیارت کی ہے۔ وہ ہمارے ادھر میں نے 6 سال وہاں امامت اور خطابت کی، وہاں وہ ایک گھر میں رہتے تھے، اس وقت ان کی کیفیت کچھ اور تھی، اور اب بھی یہ آپ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ لکیریں موجود ہیں، حضرت کے ہاتھوں پہ لکیریں کوئی نہیں تھی۔ جس طرح ہوتا ہے نا بندے کا ہاتھ جل جائے، حضرت کے ہاتھوں پہ لکیریں کوئی نہیں تھی، میں نے خود ان کے ہاتھ دیکھے ہیں۔ تو جس گھر میں رہتے تھے نا، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ معمول رہا ہے کہ ہم ہر وقت حضرت کے لیے ایک سوٹ تیار رکھتے ہیں، ایک دن بعد آئیں، 2 دن بعد آئیں، 1 ماہ بعد آئیں، ہم نے سوٹ تیار رکھا ہوتا ہے، بس حضرت نے آنا ہے، سوٹ بدلنا ہے، پھر چلے جائیں۔ کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا، حضرت نہیں آئے جتنے دن جنگ تھی، جب جنگ ختم ہو گئی تو آئے، تو کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، حضرت کے ہاتھ اتنے اتنے سوجے ہوئے، سرخ ہیں اور اتنے اتنے سوجے، موٹے ہاتھ حضرت۔ وہ جو اس گھر کی بڑی اماں تھی نا، دادی تھی جو، وہ کہتی میں نے ان سے پوچھا سائیں جی یہ تھانو کی ہوا ہے جی؟ تو اپنی پنجابی میں نا مخصوص بول کے کہنے لگے آئے تھے پاکستان پہ حملہ کرنا، وہ بم پھینکتے تھے میں کیچ کر کے واپس پھینک دیتا تھا، وہ بم پھینکتے تھے میں کیچ کر کے واپس پھینک دیتا تھا، یہ اس وجہ سے رات میرے سوج گئے ہیں حضرت۔ ہاں حضرت جی، اور وہ روتے ہیں حضرت جی، وہ تو ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ لاہور کرنا جا کے، وہ کہتے ہیں سپاہ بھی لڑی ہے حضرت، لیکن کہتے ہیں ارے سی ہونا آ رہے ہیں چولے والے گلو ہیں۔ ہاں حضرت جی، اور باقاعدہ یہ موجود ہے حضرت جی، بزرگ فرماتے ہیں جب حملہ ہوا تو جو خادم خاص تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے حضرت، جنگی لباس پہنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی محبوب یہ کیا انداز ہے، تو آپ نے فرمایا انڈیا نے میرے پاکستان پہ حملہ کیا، میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ، ہاں حضرت جی، اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ساتھ آج بھی حضور کی مدد ہے، حالات سخت چل رہے ہیں لیکن انشاءاللہ حضرت جی اللہ نے چاہا تو دن اچھے بھی آئیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔